الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ الحمدللہ عز و جل بخاری شریف سے کتاب العلم جاری و ساری ہے۔ آج ہم باب پڑھ رہے ہیں، وہ باب ہے باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم، کہ جنہوں نے گفتگو کو 3 مرتبہ دہرایا تاکہ سامنے والا بات سمجھ لے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور فما زال یکررها وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اقوال کو جو ہے وہ تکرار کے ساتھ بیان کیا جانا ہے، کہ الا وقول الزور، کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے تکرار کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حل بلغت کو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک تو کلام خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ آپ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنے اطمینان کے ساتھ کلام فرماتے کہ اگر کوئی لکھنا چاہتا تو وہ لکھ لیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے وہ اہم کلام کو دہرا لیا کرتے تھے، متعدد مرتبہ جو ہے وہ اہم کلام کو فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام سے متعدد مقامات سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی چیز کو تقریباً 3 مرتبہ دہرایا۔ تو اسی طرح اب اس باب کے اندر احادیث مبارکہ بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے، حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد اللہ بن المثنى قال حدثنا ثمامۃ بن عبد اللہ بن انس عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اسے خوب سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لا کر انہیں سلام فرماتے تو 3 مرتبہ سلام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا جو عمل بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بات کو 3 مرتبہ دہراتے یا 3 مرتبہ سلام فرماتے، تو یہاں پر اس مراد یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات ہوتی تو اور تنبیہ کرنا مقصود ہوتا تو اسے 3 بار دہراتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر بات کو نبی پاک علیہ السلام 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، بلکہ ضروری بات کو۔ اور شارحین نے جو ہے وہ 3 بار دہرانے کی بھی حکمت بیان کی ہے۔ اس طرح کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر قسم کا اشکال اور الجھن دور ہو جائے، اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سننے والا سمجھ کر ذہن نشین کر لے، یاد ہو جائے، اور وہ لوگ بھی سمجھ جائیں جو ایک مرتبہ سن کر سمجھ نہیں پاتے، تاکہ یہ بار بار جب تکرار کیا جائے گا تو ہر ایک کے دل کے اندر بات اچھے سے بیٹھ جائے گی۔ کیونکہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، من تقرر قرر، کہ جس چیز کا تکرار کیا جائے تو وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ تقرر کاف کتاب والے سے ہے، اور قرر جو قاف جو ہے وہ قلم والے سے ہے۔ تو جس چیز کا بار بار تکرار کیا جائے تو وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک جو ہے وہ طریقہ بھی رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اہم بات کو کہ جس کے اندر جو ہے وہ تنبیہ کرنا مقصود ہو اسے 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ اور 3 بار سلام کرنے کا معنی بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 سلام اس طرح فرماتے کہ جب مجلس میں آتے تو اجازت کا سلام فرماتے، جسے سلام استئذان کہا جاتا ہے، پھر ملاقات کرتے ہوئے سلام فرماتے جسے سلام تحیت کہتے ہیں، اور جب واپس تشریف لے جانے لگتے تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام
سلام فرماتے، جسے سلام وداع کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی سلام کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ تینوں سلام کرنا سنت ہے۔ تو ایک یہ وضاحت یہ بھی ہے کہ جب مجلس میں لوگوں کی کثرت ہوتی تو پہلے پیچھے بیٹھے لوگوں کو سلام کرتے، پھر درمیان والوں کو سلام کرتے، اور پھر آگے والوں کو سلام کرتے تاکہ سب سن سکیں۔ تو اس طرح بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سلام کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا اپنی مبارک گفتگو کے اندر 3 بار سلام کو گفتگو کو دہرانا، یہ آپ کی شفقت، حسن تعلیم اور امت کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے، اور یہ پھر سکھانا بھی ہے، تعلیم امت کے لیے بھی ہے کہ جو مبلغ ہوں، استاد ہوں، والدین ہوں، یا وہ لوگ کہ جو لوگوں کے رہنما ہوں اور دیگر لوگ ان سے سیکھتے ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ ضروری اور اہم باتوں کو دہرا لیا کرے تاکہ سننے والا اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ فادرکنا وقد ارحقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کہ جس سفر کے اندر نبی پاک علیہ السلام تھوڑا ہم سے پیچھے رہ گئے، فَأَدْرَكْنَا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے کچھ وقت کے بعد ہمیں پا لیا، وَقَدْ أَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ، اور تحقیق ہم نے جو ہے نماز کو کافی حد تک مؤخر کر دیا تھا، وہ نماز تھی عصر کی نماز، اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو ہم وضو کر رہے تھے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم جو ہیں وہ اپنی پاؤں کو جو ہے وہ مسح کرنے لگے، یعنی صحیح طریقے سے دھونے کی بجائے جلدی کے اندر جو ہے وہ مسح کرنے کی صورتحال پیش آ رہی تھی۔ فَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک بلند آواز کے ذریعے سے ندا ارشاد فرمائی کہ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وضو سے خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ فرمان نبی پاک علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، کیونکہ یہ عمل اس وقت ہو رہا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام جو رہنما ہیں، قائد ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیم کے لیے اس فرمان کو 2 یا پھر 3 مرتبہ دہرایا تاکہ سب صحیح طریقے سے سن لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کر لیں۔ اگلا باب ہے باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کہ کسی آدمی کا اپنے اہل خانہ یا اپنی باندی کو علم سکھانا۔ اخبرنا محمد هو بن سلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان قال عامر شعبی حدثني ابو بردة عن ابيه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران، ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المدینہ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اہل کتاب میں سے وہ جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا، جس نے 2 نیکیاں کی، 2 بار ایمان لایا، یہ بھی 2 نیکیاں۔ وہ شخص جو غلام ہو اور اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرے، تو اپنے مالک کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا بھی ثواب۔ اور وہ شخص جس کے پاس ایسی باندی ہو جس سے وہ صحبت کرتا ہو، یعنی موطوعہ باندی ہو، پھر وہ اسے ادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے، تعلیم دے تو بہترین تعلیم، اور تعلیم دے تو بہترین تعلیم دے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ امام شعبی فرماتے کو بتایا گیا کہ خراسان میں باندی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کرنے کو حج میں
قربان کیے جانے والے جانور پر سوار ہونے جتنا برا سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ جس طرح قربانی کے جانور پر سوار ہونے کو برا جانا جاتا ہے، تو اسی طرح خراسان کے اندر باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کو بھی اتنا ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرما دی کہ یہ برا نہیں بلکہ یہ تو 2 اجر پانے کا ذریعہ ہے، کہ کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جن کے لیے امتیازی طور پر دگنا اجر ہے۔ اس کی تفصیل یہ کہ ایک جو ہے عہد رسالت میں ایمان لانے والے اہل کتاب کو 2 گنا اجر کی بشارت ہے کہ ان کو 2 اجر ملیں گے، اور غلام جو اپنے مالک کے حقوق بھی پورے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق پورے کرے، اور پھر باندی پر ملکیت اور اس سے حق کے صحبت مالک کو پہلے ہی حاصل ہوتا ہے، اب اگر اسے تعلیم دے، ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے نکاح کرے تو اس کے لیے بھی 2 گنا اجر کا ارشاد فرمایا گیا۔ تو آداب سکھانے اور تعلیم دینے کی ترغیب جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دے، سکھائے اور ان کو بہتر انداز سے ان کی رہنمائی کرتا رہے۔ اگلا باب ہے باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، کہ امام کا جو ہے وہ عورتوں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا اور ان کو سکھانا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء بن ابی رباح قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف صوبه۔ وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس اشهد على النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی، لہٰذا عورتوں کو بھی واعظ فرمایا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو عورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں پیش کرنے لگی جنہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لباس کے دامن میں لیتے رہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا خاص طور پر عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو پھر انہوں نے اپنے زیورات جو ہے وہ صدقے کے طور پر پیش کر دیے، اور صدقے کا حکم دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اے عورتوں صدقہ کی کثرت کرو، کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ تم لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو اس وجہ سے جو عورتوں کو صدقہ اہتمام کے ساتھ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا، اور صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور عورت کو ذاتی مال سے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ شوہر کے علم کے اندر ضرور لائے کہ میں نے یہ چیز کو صدقہ کر دیا۔ اور اللہ پاک کی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کا بھی حکم دیا جو ان کو جہنم سے بچائے۔ اگلا باب ہے باب الحرص علی الحدیث، کہ حدیث کے اوپر جو ہے وہ حریص ہونا، لالچی ہونا، اس کا شوق رکھنے والا ہونا۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ تم ہی سب سے پہلے اس بات کے بارے میں پوچھو گے۔ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر
کہ ان کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے جو شخص سوال کریں گے تو وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کیونکہ میں نے تم میں حدیث سیکھنے کی حرص دیکھی ہے، تو حدیث کو سیکھنے کی جو حرص ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پسند فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل بھی رہا کہ وہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی میلوں کا سفر فرمایا کرتے تھے، اور اس سفر کا مقصد صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث کو حاصل کرنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یا تو قلب کا لفظ ہے یا پھر نفس کا لفظ ہے، لیکن معنی دونوں کا یہی ہے کہ صدق کے دل سے اندرونی آواز سے جو ہے وہ اس بات کی بندہ تصدیق کرے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان کی ابتدا ہے، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آ جائے تو پھر دیگر اعمال کی جو حیثیت وہ اس کے بعد ہوتی ہے، اور جو جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کی شفاعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بھلے دیگر اعمال نہ ہو لیکن کم سے کم ایمان کا جو ہے وہ عمل اس کے پاس موجود ہو، مومن ہو، تو وہ بالآخر اپنی یا تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے، یا پھر وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور بے ضرور داخل کیا جائے گا، وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے باب کیف یقبض العلم، کہ علم جو ہے وہ اس کو کس طرح اٹھا لیا جائے گا، جس طرح کہ ہم نے پیچھے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، قیامت کی علامات کے حوالے سے پڑھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی وضاحت کے اندر بیان کیا گیا کہ علم کو اٹھانے سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی حدیث مبارکہ دیکھو تو اس کو لکھ لو۔ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ میں جو ہے وہ خوف کھاتا ہوں علم کے بھول جانے اور پھر علماء کے چلے جانے کا۔ ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وليفش العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم، اور کہ علم کو جو ہے ولیفش، کہ علم کو پھیلا دیا جائے یا علم کو پھیلاؤ، اور ولیجلس، اور تم علم سکھانے کے لیے بیٹھے رہو یہاں تک کہ یعلم من لا يعلم، کہ جو نہیں جانتا اس کو بھی سکھا دیا جائے۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، کہ علم تب تک ہلاک نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو راز نہ بنا لیا جائے۔ حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزیز بن محمد مسلم عن عبد الله بن دینار بذلك، یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز الى قوله ذهاب العلماء۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ قال فربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ پاک علم کو بندوں کے سینوں سے نکال کر نہیں اٹھائے گا، یعنی علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم اٹھا لے گا۔ یہ اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ فوت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ جاہل بغیر علم کے جوابات دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
اس حدیث پاک میں علم اور علماء کی اہمیت جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ علم اٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھا ہوا لوگ بھول جائیں گے، بلکہ علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور مزید علماء نہیں بنیں گے، یا پھر اس پائے کے علماء نہیں بنیں گے کہ جو پہلے والے جید علماء کی جگہ لے سکیں۔ اور پھر جاہل جب سردار بنا دیے جائیں گے، وہ غلط فتویٰ دیں گے تو ان سے مسائل پوچھ کر لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور وہ ان کو فتویٰ دے کر لوگ بھی گمراہ ہوں گے، اور فتویٰ دینے والے یہ جاہل لوگ بھی جو ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ اسی طرح آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہر ایک جو ہے وہ عالم اور مفتی بنا ہوا ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، یہ دور بھی ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے جاوید غامدی ہے یا کئی طرح کے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں جنہوں نے ڈگریاں وغیرہ لی ہوئی ہیں، تو عجیب فلسفیانہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ دین اسلام کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے، اسلام سے اور علم سے کوئی واسطہ دور دور کا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سوشل میڈیا ہے، لوگوں نے ان کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ ہرو بھرو علم سکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگلا باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کہ کیا عورتوں کے لیے علم دین کے لیے علیحدہ طور پر دن کو مقرر کیا جائے گا؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابن اصبہانی قال سمعت ابا صالح زکوان يحدث عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال قال النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مرد ہم پر غالب آ گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے ایک دن خاص فرما دیجئے۔ آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دینے کا وعدہ فرما لیا جس میں آپ نے تشریف لا کر انہیں نصیحت کی اور احکام ارشاد فرمائے۔ انہیں ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جس عورت نے بھی اپنے 3 بچے آگے بھیجے، یعنی بچے فوت ہو گئے، تو وہ اس کے حق میں جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ فقالت امرأۃ واثنین فقال واثنین، تو ایک عورت نے جو ہے وہ کہا کہ اگر کسی نے 2 بچے آگے بھیجے، نہ کسی کے 2 بچے جو ہیں وہ فوت ہو جائیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں 2 بھی۔ تو اس حدیث پاک میں خواتین نبی پاک علیہ السلام سے واعظ و نصیحت کے لیے ایک دن مقرر کرنے کی عرض کی، جسے نبی پاک علیہ السلام نے قبول بھی فرما لیا۔ چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں کثرت کے ساتھ حاضر ہوتے اور خوب فیض پایا کرتے تھے، لیکن صحابیات کو جو یہ موقع میسر نہ آتا تھا، اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور واعظ و نصیحت اور شرعی احکام سیکھنے کے لیے علیحدہ ایک دن مخصوص کرنے کی گزارش کی کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام نے شفقت فرمائی۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے والدین کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جن کے بچے جو ہیں وہ دنیا کے اندر فوت ہو جائے تو ان بچوں کو والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آڑ بنا دے گا۔ تو قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی فراست اور ذہانت پر کہ جیسا موقع ویسا واز۔ تو صبر کی نصیحت خاص عورتوں کے لیے اس لیے فرمائی کہ ان کی طرف سے واویلا زیادہ کیا جاتا ہے، بے صبری اور ناشکری کے کلمات زیادہ کہے جاتے ہیں، جن کے اندر بعض اوقات کفریہ کلمات بھی وہ کہہ دیتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان اس چیز کو بیان فرمایا تاکہ عورتیں جو ہیں وہ اس مقام سے رکی رہیں، اور اگر یہ واقعہ ہو جائے تو اس پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے اجر کی جو ہے وہ منتظر رہیں۔ اگلی روایت ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن زکوان عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا وعن عبد الرحمن بن الاصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ثلاثة لم يبلغ الحنس۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ بچے والدین کے لیے دوزخ سے آڑ بنیں گے جو بالغ نہ ہوئے ہوں، جو بلوغت کی
عمر کو نہ پہنچے ہوں، بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہوں، تو وہ والدین کے لیے بروز قیامت جہنم سے آڑ بنیں گے۔ تو پہلے حدیث پاک بیان کی گئی، اس میں 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ بچے اپنے والدین کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ اور والدین جو ہے چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار، زیادہ شفقت کرتے ہیں، تو ان کا فوت ہو جانا والدین کے لیے زیادہ دکھ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ والدین اگر چھوٹے بچوں کی وفات پر صبر کریں تو یہ بچے والدین کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے۔ تو یہی چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو پھر واویلا مچانے اور غلط الفاظ، غلط جملے کہنے کی بجائے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارے بچے بروز قیامت ہمارے لیے سرمایہ ہوں گے۔ باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه۔ حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب۔ قالت عائشة فقلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك الارض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے انقریب آسان حساب لیا جائے گا، کہ جن سے مطلقاً حساب کے بارے میں جو الفاظ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر آئے من حوسب، اس کے اندر مطلقاً حساب کا فرمایا گیا۔ تو فرماتی ہیں کیا یہ بھی آیت مبارکہ نہیں ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ آسان حساب لیا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو صرف اعمال پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب کے معاملے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں سوالات کے ذریعے بات سمجھنے کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا گیا مطلق طور پر تو اس سے عذاب ہوگا، تو اس پر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ انشقاق کی آیت مبارکہ میں اور اس فرمان میں ظاہری طور پر ٹکراؤ محسوس کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اور پھر اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا جس کا نبی پاک علیہ السلام نے احسن انداز سے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے جس حساب پر گرفتار عذاب ہونے کا فرمایا اس سے مراد کچھ اور ہے، جبکہ آیت مبارکہ میں جس آسان حساب کا ذکر ہے اس سے مراد کچھ اور ہے، اور جس کی تفصیل یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں جس آسان حساب کا ذکر ہے وہ در حقیقت محاسبہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف عرض اعمال ہے کہ انہیں ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے اور وہ کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو پہچانیں گے اور ہر بات کا اعتراف کریں گے، مگر ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر کے انہیں ان کے نیک اعمال پر اجر دے دیا جائے گا اور بس۔ جبکہ اصل جو محاسبہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حساب کتاب کے وقت باقاعدہ مناقشہ کیا جائے، یعنی ہر بات اور ہر کام کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جائے، چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے بارے میں باز پرس کی جائے، ہر عمل کی وجہ پوچھی جائے، ہر کوتاہی پر عذر و جواز پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے، تو اور حدیث پاک میں مراد یہی حساب کتاب ہے کہ جس کے اوپر مناقشہ کیا جائے کہ جس سے بھی اس طرح کا حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسائل جو ہیں وہ پوچھ لیا کرتی تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر استاد سے پوچھنے کے اندر حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ استاد سے ڈائریکٹ مسائل پوچھ لینے چاہیے، اور پھر استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے سے سیکھنے والوں کو احسن انداز کے ساتھ جواب دے کر ان کی الجھن کو دور کیا کریں۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار اور علم دین حاصل کرنے کا شغف اور شوق تھا کہ جس شوق نے اماں عائشہ صدیقہ کو بہت بڑی مفتیہ اور مجتہدہ بنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ دینی مسائل سیکھنے کے لیے اماں فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے دینی مسائل کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین صحیح انداز سے سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔